بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیریڈک ٹیسٹ نمبر 4 کلاس 7 اسلامیات کے سلیبس میں جو ٹاپک شامل ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ ٹاپک ٹیسٹ نمبر 4 کا ہے وصال. حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارتے تھے. انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 صفر 11 ہجری کو علیل ہو گئے، لیکن علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت خود ہی فرماتے رہے. علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے. وہاں سے واپسی پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرما لی. جب تک آمد و رفت کا قدرت رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے. سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی. یہ MCQ بن سکتا ہے. عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی. لوگوں نے عرض کیا کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے. برتن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا. اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. جب افاقہ ہوا تو شاہ فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے عرض کی، یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نہایت نرم مزاج نرم دل والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں. چنانچہ 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. یہ بھی MCQ بن سکتا ہے. ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے سہارے مسجد میں تشریف لائے. یہ بھی MCQ بن سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو. یہ ایک شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، لانگ کوسچن بھی، کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا اشارہ فرمایا؟ جی یہ فرمایا، اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے. اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں. خطبہ مبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جو اشرفیاں تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ یعنی وراثت نہیں چھوڑتے. ان کا جو بھی ترکہ وراثت ہوتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا. وصال والے دن، یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ وصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی. وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی. چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا. آخر سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے، یعنی سب سے بڑا رفیق درکار ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. یہاں تک کوشچن کا آنسر ہے. یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا. یہ بھی MCQ بن سکتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، یعنی 63 ایئرس. یہ بھی MCQ بن سکتا ہے. وصال کے خبر سنتے ہی صحابہ کرام انتہائی غمگین ہو گئے. بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہوگی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا. اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا جس سے حضرت عمر فاروق کو وصال کا یقین آ گیا. حضرت علی اور حضرت فضیل بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. یہ بھی MCQ بن سکتا ہے. اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. اس میں کافی سارے MCQs ہیں، 2-3 شارٹ کوسچنز ہیں، ایکسرسائز کوسچن ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. نیکسٹ جو اس سے ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق و آداب. اس میں فرسٹ جو اس نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے ثقافت کی فضیلت اور اہمیت. ثقافت کی فضیلت اور اہمیت ہے اور ساتھ میں اس کے جو اپوزٹ لفظ آتا ہے بخل، اس کی مذمت کی گئی ہے. سخاوت اور بخل کا مفہوم.
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاع عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ یہ تو تھا سخاوت کا مفہوم۔ اب ہے بخل۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ یہ MCQ بن سکتا ہے۔ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اسے سخی کہتے ہیں، جو بخیل ہے یعنی جو بخل کرتا ہے اسے بخیل کہتے ہیں۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا یعنی ڈبل عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، پہلی سورۃ الحدید کی آیت تھی۔ اس سے آگے جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الحمزہ۔ اس کی آیت ہے جو اس کو ترجمہ ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اینڈ پہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور تعلیم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہ در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف صحابہ کرام نے جس قدر چندہ دیا اس کے بارے میں یہ ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کا آدھا سامان اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ صحابہ کرام کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی غنی جو تھا وہ سخاوت کی وجہ سے ہی مشہور ہوا تھا۔ لاسٹ اس پہ جو اس کا مین ٹاپک ہے وہ ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد، یعنی ہم اگر سخاوت کرتے ہیں تو اس کے جو معاشرے میں جو اس کے ہمیں اثرات نظر آتے ہیں، اس کے ثمرات یا اس کے فوائد ملتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سخاوت کو اپنانے سے یہ آپ نمبرنگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، نمبر 1۔ دولت کی حوث ختم ہو جاتی ہے، نمبر 2۔ قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، نمبر 3۔ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نمبرنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ یہ 4-5 اس کے پوائنٹس ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ یہ 2 ٹاپکس تھے، یہ آپ نے لرن کر لینے ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 4 کا یہ سلیبس ہے۔ اللہ حافظ۔